بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 3 اہم خبروں کے اوپر بات کروں گا. ایک تو کچھ دن سے ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بہت بات کر رہے ہیں کہ ایک اہم شخصیت کی گرفتاری کی تھی، اس کی گرفتاری ہو چکی اور مطلب ہے کہ بڑے سینسیشن ایک ظاہر ہے وہ کریٹ کر کے، تو وہ نام ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ جی نام تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ کس کی بات کی جا رہی ہے اور کیا واقعی اس قسم کی گرفتاری ہوئی. دوسرا آئی ایس آئی کے متعلق جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی جو ایکسٹینشن ہے، ان کی ایکسٹینشن اور جو ان کے جو ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر صاحب، میجر جنرل فیصل نصیر، ان دونوں کی ایک کی ایکسٹینشن اور فیصل نصیر کہ جی کیا وہ آئی ایس آئی میں ہی رہیں گے بھی یا ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں یہ. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ جو ابھی کل ایک خبر چھپی مختلف نیوز پیپرز میں کہ اس دفعہ جو ہم ہر سال جو ہوتا ہے مقابلہ حسن ہوتا ہے، اور جس میں جو خواتین ہوتی ہیں مختلف ممالک کی، تو اس مقابلہ حسن میں وہ حصہ لیتی ہیں. تو اس دفعہ جو خبر آئی جو کہ میرے لیے ظاہر ہے ایک ڈسٹربنگ خبر تھی کہ جی پاکستان کی 5 خواتین ایسی ہیں جن کا مطلب ہے کہ اس وقت آج وہ ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک خاتون جو ہے وہ جو بیوٹی کانٹیسٹ ہوگا جو اس سال جو اس میں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گی. اور یہ ایک خبر تھی. اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. میں نے بھی اس کے اوپر لکھا، تو اس لحاظ سے بھی کچھ میرے پاس اہم انفارمیشن ہے جو آپ سے شیئر کروں گا. سب سے پہلے وہ جو گرفتاری والی بات میں کر رہا تھا کہ کچھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی امپریشنز، مطلب ہے کہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ایک اہم شخصیت کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اور پھر یہ کہ جی ابھی ہم نام تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن ساتھ یہ کہ جی ہم بالکل یہ جب 100% کنفرم ہوتا ہے تو ہم آپ کو یہ جو نام بھی ہم آپ کو وہ شیئر کر لیں گے. اور پھر اس قسم کے ٹویٹس کو اگر آپ پڑھتے ہیں، جب اس کے اوپر کچھ لوگ جو رپلائی کرتے ہیں یا اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں، تو جنرلی بہت لوگ جو ہیں وہ جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ ان کا حوالہ، مطلب ہے کہ لوگ یہی لے رہے ہیں کہ ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے. تو اس بارے میں جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ خبر بالکل غلط ہے. پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ کہا گیا کچھ میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، اور کچھ یوٹیوبرز نے بھی اس قسم کے کلیم کیے کہ جنرل فیض کو اریسٹ کر لیا گیا، کبھی یہ کہ جن کو ہاؤس اریسٹ ہو گیا، سب کچھ. تو یہ ساری خبریں جو ہیں یہ پہلے بھی غلط تھیں، اور ابھی بھی کل تک جو میری انفارمیشن تھی یہ خبر غلط ہے. سو ایسی کوئی خبر نہیں کہ جنرل فیض کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ سے ویسے شیئر کی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، ان کی چونکہ ان کا ٹینیور کمپلیٹ، مطلب ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ آ گئی اس مہینے، اور یہ کہ وہ کنٹینیو کریں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری انفارمیشن یہی ہے کہ ان کو 1 سال وردی میں کنٹینیو کروایا جائے گا، اور اس کا ظاہر ہے ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن آرڈر بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اس بارے میں آج ایک سلیم صافی صاحب کا ٹویٹ آیا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ جو جنرل ندیم ہے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، کہ ان کو وہ کنٹینیو کریں گے، اور ان کو ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ اعلان بھی کسی وقت ہو جائے گا. اور یہ جو ایکسٹینشن ان کی ہوگی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینشن جب ان کی 1 سال کی ہوگی ایکسکیوز می، کہ جو ایکسٹینشن ہوگی یہ ان کی وردی میں ہوگی. سو وہ یونیفارم میں ہی رہیں گے، اور ابھی وہ 1 سال کے لیے کم از کم وہ ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کریں گے. اور پھر ڈی جی سی کے بارے میں بھی بات کی جا رہی تھی، اور کچھ لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ جی ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. تو یہ سلیم صافی صاحب کی انفارمیشن ہے کہ فیصل نصیر صاحب جو ڈی جی سی ہیں وہ بھی کنٹینیو کریں گے. اب یہ ہے کہ جی یہ اپوائنٹمنٹس ظاہر ہے یہ ہوتا ہے، لوگ ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں، اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، ایٹ ٹائمز ایکسٹینشنز بھی ہوتی ہیں فوج میں. تو ان اپوائنٹمنٹس کی کیا اہمیت ہے، ظاہر ہے کس وجہ سے ایکسٹینشن دی گئی. اب ظاہر ہے ہمارے لیے پولیٹیکل اینگل ہم زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ادروائز ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی کچھ انٹرنل چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ جو ایکسٹرنل کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں ہوتی کہ ایس آئی کیا کچھ کر رہی ہے، بیکاز یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے، اور سیکورٹی کے لحاظ سے بھی پرائم یہ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا.
تو اس کے لیے باقی چیزیں تو ہے ظاہر ہے، جو بھی کچھ کام ہے ISI کے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان دو کی یہ جو اپوائنٹمنٹ کی جو ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہوں اس لحاظ سے پولیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو یہ میرا خیال ہے کہ PTI اور عمران خان صاحب کو یہ ان کے لیے یہ خبر اچھی نہیں ہوگی، ان کو یہ خبر اچھی نہیں لگے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے کوئی 1.5 سال میں بار بار مطلب فیصل نصیر، میجر فیصل نصیر صاحب کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ ان کو اور بہت زیادہ ریڈیکول بھی کرتے رہے اپنی تقریروں میں، اور پھر ان کے فالوورز بھی PTI کے لوگ بھی، اور پھر اسی لحاظ سے ندیم انجم صاحب کو بھی انہوں نے مطلب ہے کہ ٹارگٹ کیے رکھا، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کو ٹارگٹ کیے رکھا، اور پھر یہ بھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہ انکمبنٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اپوائنٹ ہوئے تھے آرمی چیف، تو اس وقت PTI ایک ایکسپیکٹ کر رہی تھی عمران خان صاحب بھی کہ یہ جب نئے آرمی چیف آئے تو چونکہ پہلے بہت پروپیگنڈا کر چکی تھی PTI، عمران خان صاحب بار بار نام لے چکے تھے فیصل نصیر صاحب کا، ندیم انجم صاحب کو بھی مختلف مواقع کے اوپر ٹارگیٹ کرتے رہے، سو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ چونکہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں اور ہم نے ایک ماحول بنایا ہو تو ان لوگوں کو ریموو کر دیا جائے گا، ان کو بدل دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور میں نے شاید اس وقت بھی کہا تھا اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پولیٹیشینز کے یا پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے کے اوپر آپ نے جرنیلوں کو بدلنا شروع کر دیا تو پھر فوج کی بھی یہی حالت ہوگی جو کہ ہماری سول بیوروکریسی کی حالت ہے، کہ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سول بیوروکریسی کے حالات بہت خراب ہیں. تو اینی ہاؤ جنرل فیصل نصیر اور ندیم انجم ول کنٹینیو اینڈ اٹ از ناٹ اے گڈ نیوز فار PTI ڈیفینیٹلی. اور اگر عمران خان صاحب کو جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جیسے ہی عمران خان صاحب کو جب پتہ لگے گا تو میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑا سا بددل ہوں گے کہ جی اس طرح شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس کے علاوہ جو تیسرا مسئلہ ہے، جو اہم مسئلہ ہے میرے لیے کم از کم بہت زیادہ، اور آپ کے لیے بھی بہت اہم ہوگا، آپ سب لوگوں نے کل ایک خبر سنی ہوگی، یہ مختلف اخباروں میں چھپی، پھر یہ نیوز چینلز کے اوپر بھی چلی، اور وہ یہ کہ پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی 5 اس طرح کی لکھا ہوا تھا کہ دوشیزائیں جو ہیں وہ مقابلہ حسن جو ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور ان میں سے ایک کی پہلے 5 میں سے ایک کی سلیکشن ہوگی، اور پھر وہ جو ہوتا ہے مس یونیورس کے لیے جو ایک ٹائٹل کوئی ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ جو بھی یہ خاتون 5 میں سے جس کی سلیکشن ہوگی تو اس کے اوپر ان کو وہ مس یونیورس کے لیے کنٹیسٹ کریں گی. اب بات یہ ہے کہ یہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے کہ کون خواتین وہ ہیں یا کون نہیں ہے، میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کی ظاہر نمائندگی کریں گے، اور پاکستان کی خواتین پہلی دفعہ مطلب پاکستان اس کنٹیسٹ میں جا رہا ہے، اس طرح کی خبریں آئیں. تو مجھے ایک تو یہ بات کہ کیا جس قسم ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، جو ملک ہے ہمارا، جو آئین ہے ہمارا، کیا اس لحاظ سے کچھ اس قسم کے کنٹیسٹ میں ہم پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں، پاکستان کا نام استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر میں نے کل کچھ ٹویٹس کیے اور میں نے کچھ میں نے ظاہر ہے کرٹیسائز کیا کہ یہ کس قسم کی ہمارا ملک ایسا ہے، کس اسلام کے نام کے اوپر بنے ملک ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے مطلب ہے. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی میں نے کچھ جب ٹویٹس کیے، پھر یہ ہے کہ جی کیا وزیر اعظم نے اس بات کی اجازت دی، کیا کسی حکومتی ادارے نے اجازت دی، کیا وزیر مشیر نے اجازت دی اس قسم کے کمپٹیشن میں؟ سو کس نے اجازت دی، کیسے پاکستان کی نمائندگی ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر مجھے سب سے پہلے جو انفارمیشن منسٹر ہیں جو مرتضیٰ سولنگی صاحب، جو جرنلسٹ بھی ہیں، مطلب ہے کہ ظاہر جرنلزم سے ان کا بیسیکلی تعلق ہے، انہوں نے کل مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی قطعی طور کے اوپر حکومت یا حکومت کے کسی ادارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہم نے کسی کو اجازت دی اور نہ ہی ہم کسی کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرے، مطلب ہے کہ ہمارے اجازت کے بغیر. اور سو انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کوئی، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اسی طرح جو مجھ سے انہوں نے بات کی، تو انہوں نے اس کے میرے ٹویٹ کے اوپر انہوں نے یہ بات یہی والی اسی طرح کی بات انہوں نے لکھ دی کہ جی اس طرح کا پاکستان گورنمنٹ سے ہمارا کسی قسم کو کوئی تعلق نہیں. اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی چونکہ بہت کچھ لکھا، مطلب ٹویٹ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے اس کے اوپر کافی بات کی، اور پھر اور بھی کچھ لوگوں نے، جسٹس تقی عثمانی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا لکھا کہ یہ کس قسم کے، کیسے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، کوئی پاکستان کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے اس طرح. اور پھر اسی طریقے سے سینیٹر مشتاق جو ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی، اور مختلف لوگوں نے اس کے اوپر بڑا اسٹرانگلی لکھا. علی محمد خان جو ہے جو PTI کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا.
تو یہ کافی ایک اس کے اوپر رسپانس آیا، اور ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہ اس کے فیور میں تھے، اور ہمیں ہر طرح مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس طرح کی باتیں باتیں. اچھا، یہ جب ہوا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رسپانس آ گیا انفارمیشن منسٹر کی طرف سے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے پی ایم آفس سے کانٹیکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جی کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کو بھی چونکہ ان کے پاس بھی میرے بھی ٹویٹس، کچھ اور لوگوں کے بھی ٹویٹس گئے ہوں گے، تو پرائم منسٹر نے ان ٹویٹس کے اوپر اس خبر کا نوٹس لیا، اور پھر انہوں نے انٹیلیجنس بیورو کو پوچھا کہ آپ رپورٹ دیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ سارا کچھ کس طرح سے پاکستان کا نام، کہ پاکستان کی جو ہے ریپرزنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی کہ جی پاکستان کو کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے، کہ ایز ایف کہ جی ہم نے آفیشلی کسی کو اجازت دی، اس طرح کی بات، اور یہ کہ یہ کون کر رہا ہے. تو اس کے اوپر آئی بی نے اس کے اوپر جو ہے وہ کل رات کو ہی رپورٹ دے دی تھی میری اطلاعات کے مطابق پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر کو جو رپورٹ دی انہوں نے یہ کہا کہ دبئی بیسڈ کوئی ایک فلپین کا کوئی ایک شہری ہے جو کہ دبئی بیسڈ ہے، اور شاید 2007 سے دبئی میں رہتا ہے، پہلے جرنلسٹ بھی ہے، اور پھر فیشن میگزین، اور پھر اس کی طرح سے اس کا بیوٹی کانٹیسٹ جو ہے، اس طرح کی اس آرگنائزیشن سے بھی تعلق اس کا ہے کسی لحاظ سے. تو وہ جو شخص جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ پاکستان کا ریپرزنٹیٹو کس طرح بنا. پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی اجازت نہیں دی. یہ آئی بی نے کہا کہ وہ ایک شخص ہے جو وہاں پہ اس نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے، اور جو یہ سارا کچھ کام کر رہی ہے، اور اس نے آن لائن ہی مطلب ہے کہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے جو بھی ہے اس نے اپلیکیشن مانگی ہوئی یہی کہ پاکستان سے کون کون کنٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوگا. وہ خیر جو بھی ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کیا، کتنے لوگوں کہاں پہ فوٹو شوٹ ہوا ہے، واٹ ایور جو بھی تھا، لیکن پرائمریلی جو انفارمیشن تھی کہ دبئی بیسڈ ایک کمپنی ہے جو فلپین کا ایک شخص جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے، تو وہ اصل میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اور اس میں آج شاید یہ جو 5 جو خواتین ہیں اس میں سے ایک کی سلیکشن ان کے پارٹ کے اوپر آج ہوگی، اور وہ پھر آگے جائے گی. اس کا فائنل جو میں کہہ رہا تھا کہ جی مس یونیورس کے لیے جو فائنل جو بھی جو جائے گا ان 5 میں سے. اچھا، یہ جب رپورٹ آئی تو پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آئی بی کی رپورٹ میں میری اطلاعات یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ بھی کہا گیا کہ کس کس قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ادروائز، اور کیسا ریئیکشن آ سکتا ہے اگر اس طرح کی کوئی مطلب ہے کہ کنٹیسٹ میں اگر کوئی نومینیشن پاکستان کی کوئی ہوتی ہے تو کیسا ریئیکشن آ سکتا ہے. مطلب دونوں سائڈوں سے، چونکہ کنزرویٹو انہوں نے کہا کہ سوسائٹی ہماری زیادہ ہے، اسلام سے لوگوں کو زیادہ لگا ہوا ہے، تو ایک ریئیکشن زیادہ اس قسم کا ریئیکشن آئے گا کہ لوگ اس کو ناپسند کریں گے. اور کچھ لوگ یہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو اپریشیٹ کریں گے، کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی کریں گے. جب یہ رپورٹ آئی بی کی آئی تو پرائم منسٹر نے پھر فورن آفس کو ہدایت دی کہ آپ یہ ایشو ٹیک اپ کریں فوری طور کے اوپر دبئی کی حکومت سے، دبئی اتھارٹیز کے ساتھ، کہ کس طریقے سے ہم نے اجازت نہیں دی، گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، کیبنٹ نے اجازت نہیں دی، کسی وزیر نے نہیں دی، کسی پاکستانی محکمے نے نہیں دی، تو پاکستان کا نام کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر انڈیویجولی کوئی پاکستانی فرض کریں باہر بیٹھا ہے اور وہ کسی کنٹیسٹ میں حصہ لیتا ہے تو وہ اس کا پاکستان سے کیا تعلق؟ پاکستان نے کسی کو نامینیٹ کیا اور امپریشن ایسا ہی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. بھئی پاکستان نے تو اس قسم کی کسی مقابلے میں کسی بھی قسم کی پارٹیسپیشن کے لیے کسی کو اجازت ہی نہیں دی. تو یہ ہے کہ جی دبئی اتھارٹیز کے ساتھ یہ مسئلہ ٹیک اپ کرنے کی بات کی گئی تاکہ مقصد ظاہر ہے یہی والی بات ہے کہ پاکستان کا نام نہ استعمال کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو گورنمنٹ ہے، جو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں اس میں کہ نہیں کہ پاکستان کا نام استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر، اور میں ظاہر ہے میں ذاتی طور کے اوپر میں پرائم منسٹر کو جس حد تک ابھی تک انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے میں ذاتی طور کے اوپر ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اس کا اجر عظیم دے، بیکاز یہ وہ چیز ہے. دیکھیں، ہم مغرب کی نکالی میں ہمیں صحیح اور غلط کی جو تمیز ہے نا وہ ختم نہیں ہونی چاہیے ہم میں. اور انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا میں دیکھ رہا تھا، میڈیا تو ایک چینل میں چل رہا تھا کہ وہ ان میں سے کون سی خوش قسمت خاتون ہوگی دوشیزہ جو کہ یہ الیکشن یہ کنٹیسٹ جیتے گی.
تو میں سوچ رہا تھا دیکھیں کس قسم کی انٹرپریٹیشن اور کیسی باتیں چینل چلا رہے ہیں اور کس قسم کا میسج لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جیسے کہ بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے. اور جو لوگ ان کنٹیسٹ کے بارے میں آپ تھوڑا سا پروو کریں گے کس قسم کا کنٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اور پھر دین کے لحاظ سے, اسلام کے لحاظ سے, پاکستان کے آئین کے لحاظ سے ہم اس قسم کی کسی چیز کی اجازت پاکستان نہیں دے سکتا. اور اگر پاکستان کا کہیں نام استعمال ہو رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو کہیں کہ اس کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے, اس انڈیویجول سے ہے, اس سے ایک دو جو بھی مرضی جس نے جو کرنا ہو, اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. تو اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ جو پرائم منسٹر کی جو ایفرٹ ہے اس میں وہ کامیاب ہوں. اور بیکاز آگے بہت بڑی بڑی یعنی کہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں ہمارا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ کسر رہ گئی تھی بجائے اس کے کہ ہم مغرب سے یا جو دوسری دنیا ہے جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے اس سے کچھ اچھا سیکھیں. بھئی آپ سائنس کی طرف جائیں, آپ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, آپ چاند پہ جائیں نا, آپ چاند میں جائیں. آپ یہ جو ہم آئی فون یا دوسرے موبائل فون زبردست قسم کے جو استعمال کرتے ہیں اور امپورٹس, یہ آپ کیوں نہیں بناتے, گاڑیاں بنائیں, یہ سب کچھ کریں. لیکن ہمارا ایک طبقہ ہے کہ اس نے صرف سارے کا سارا یہ ہے کہ جی ایسے کام جو فحاشی کے ہیں, جو ریانیت کے ہیں, ان کے اوپر سارا زور ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو اس سے ہم ترقی ہو جائے گی ہماری, اور ہمارا ایک سافٹ امیج ہو جائے گا, اور ہمارے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ ہم بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں اور ہم بہت مطلب ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کام رک جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.